سے بلانے کے لیے تسبیح کے دانوں پر لاکھوں دفعہ پکارنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ہی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں، میرے جیسا اعلیٰ سماعت والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک دفعہ میں ہماری پکار نہ سنے؟ جو فرما رہا ہے کہ انی قریب، میں انسان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو پھر کیوں ہمیں اللہ کی طرف سے جواب آتا دکھائی نہیں دیتا؟ تو ان سب باتوں کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان اور گستاخ ہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مخلوق خدا آپ کے ہاتھ اور زبان سے پریشان ہے، آپ کی ذات لوگوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن چکی ہے، آپ اخلاقیات کے کسی گرے ہوئے درجے پر فائز ہیں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ برے سلوک کے روادار ہیں، آپ گرے ہوئوں کو اٹھانے کی بجائے مزید گرانا پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کو اونچا رکھنا اور دوسروں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر سر پہ ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ورد وظائف کرتے رہے، وہ تسبیح آپ کے اندر موجود زہر میں اضافہ ضرور کرے گی، مگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ دین اسلام میں ہمیشہ پریکٹیکل کو پریورٹی دی گئی ہے۔ اگر کبھی دشمن سر پہ آ جائے یا دین اسلام خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت آپ دشمن سے یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، مجھے دشمن سے بچاؤ کا ورد یا وظیفہ پڑھ لینے دو، بلکہ اس وقت آپ کو جواب تلوار یا ہتھیار سے ہی دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خندق میں حضرت علی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا۔ خندق میں ان کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی تھی۔ اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پریکٹیکلی کیا ہے۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تسبیح پھری تے دل